آیت نمبر 98، سورہ آل عمران چوتھا پارہ صفحہ نمبر 75، آیت نمبر 98۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب سے اللہ مخاطب ہیں، اور اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں، جنہوں نے باوجود اس کے انجیل و تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، آپ کی رسالت و نبوت کی تمام طرح کی گواہیاں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہر طرح کی نشانیاں موجود ہونے کے باوجود اہل کتاب نے صرف اپنی ضد، عناد اور تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کی نفی کی۔ نہ صرف نفی کی بلکہ اس کے متحارب ہوئے، لڑائی جھگڑا کیا، مقابلے میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روش کو بیان کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 99، قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، فرما دیجئے، اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تم اس پر عیب ڈھونڈتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تمہارے کام سے اللہ بے خبر نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ آج کے درس کی آیت نمبر 99، اس میں بھی اللہ رب العزت اہل کتاب سے ہی مخاطب ہے، اور اس میں خطاب اس انداز سے ہے کہ خصوصاً اہل کتاب سے مراد تو نصارہ یہودی ہی ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کا صحیح مصداق مدینہ طیبہ کے یہودی ہیں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے، ہر طرح سے وہ اس طریقے کو اختیار کرتے کہ کسی طرح سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اس سے ورغلایا جائے، ان کو اس راہ ہدایت سے ہٹایا جائے، اور مختلف طریقے اور بہانے تراشتے ہیں۔ کبھی اس طرح کا بھی طریقہ اختیار کیا کہ صبح کے وقت مسلمان ہوئے اور شام کو اسلام کا انکار کیا، شام کو مسلمان ہوئے، صبح کو انکار کیا، اور اس طرح کی بات مدینہ طیبہ میں پھیلا دی کہ دیکھو یہ یہود اہل علم ہیں، اور یہ کتاب کا خصوصاً تورات کا علم رکھتے ہیں، جب یہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ واپس پلٹے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔ ایک طریقہ ان کا یہ ہے۔ دوسرا، وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی آیات میں جو ہم نے پچھلے درس میں جن کو ہم نے اپنی درس کا حصہ بنایا، اپنی گفتگو کا حصہ بنایا، کہ وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اعتراض کیا کہ بیت اللہ کو تم اپنی عبادت کا مرکز کیوں بناتے ہو، اور تم کس طرح سے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ کو حلال سمجھتے ہو، حالانکہ یہ اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو اس میں تو یہ حرام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیلات کے ساتھ اس کا جواب بھی فرمایا، اور یہ وہ مختلف ان کے انداز اور طریقے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اہل ایمان کو ورغلایا جائے اور ان کو دین سے اور ایمان سے دور کیا جائے۔ اگر
یہ اس خاص حالات میں آیت مبارکہ نازل ہوئی جو مدینہ طیبہ کے اندر تھی یہود کی طرف سے۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں تو آج بھی صرف یہود کی طرف سے نہیں، نصارہ کی طرف سے بھی اہل ایمان کو ورغلانے کے لیے دین حقہ میں مختلف قسم کے ابہامات کو، شبہات کو مسلمانوں کے اندر گفتگو کا موضوع بنایا جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر عقلیت کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر وہ ان اعمال صالحہ کو، عبادات کو، ایمانیات کے جتنے بھی ابواب ہیں مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جائیں۔ مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے دین سے اور ایمان سے دور ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ان کا ہرگز یعنی کہ یہ کلی طور پر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے ہٹ کے جو ہے وہ ہمارے مذہب میں شامل ہو جائے۔ ان کے لیے ٹارگٹ یہ ہوتا ہے ہمارے میں آئیں نہ آئیں، لیکن اپنے ایمان کو بھی وہ قابو میں نہ رکھ سکیں۔ تو یہ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، اور آج بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اہل ایمان کو شکوک و شبہات میں تبغونہا عوجا، شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے ان کو دین کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو، عیوب کو ڈھونڈ کر سامنے لایا جائے تاکہ اہل ایمان اور مسلمان دین حقہ سے دور ہو جائیں اور دین بیزار ہو جائیں، دین آزاد ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، تم خود بھی جانتے ہو کہ دین اسلام سچا ہے، اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق پر ہے، اور پھر بھی تم اہل اسلام کو، اہل ایمان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ روش، یہ طریقہ تمہارا درست نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے کام سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، یعنی کہ پچھلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب تھے، اب اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور ہمیں ان پچھلی دو آیات کے ضمن میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے، کسی جماعت کا بھی، یہود بھی ہو سکتے ہیں اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ جماعت یہود اہل کتاب میں سے ہو سکتی ہے اور عیسائیوں میں اہل کتاب میں سے ہو سکتے ہیں۔ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی یعنی تورات اور انجیل، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تمہارا ہی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور تم باوجود ایک مومن گھرانے میں پیدا ہونے کے، ایک ایمان والوں کی اولاد ہونے کے، ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں کی طرف، ان کے اعتراضات اور شبہات اور ان کے ٹیڑھے راستے کی طرف چل کے تم اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل نہ کر بیٹھنا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کس طرح کافر ہوگے، تم کیسے ایمان سے نکل جاؤ گے اور کفر کا راستہ اختیار کرو گے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم پر اللہ کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کو بالکل اس دور کے ساتھ منطبق کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کے مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ تم پر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے اور اللہ کے رسول خود تمہاری ہدایت کے لیے موجود ہے، پھر تم کیسے اللہ کے دین کا اور اس ایمان کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر اس آیت مبارکہ کو آج کے مطابق دیکھا جائے تو مراد یہ کہ جب تمہارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہدایت اور رہنمائی بھی موجود ہے، تو پھر تمہارے لیے کیا وجہ ہے کہ تم اسلام کا راستہ چھوڑ کر کفر کے راستے کو اختیار کرو؟ اور پھر ارشاد ہوا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کو مضبوط پکڑے گا، کیا مطلب؟ اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی ہدایت کو،
صراط مستقیم کو، اور اللہ نے جو رہنمائی بذریعہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، اگر اس سے تم نکل جاؤ گے اور تم نے اس کو چھوڑ دیا، تمہارے لیے کیا ہے؟ تم مضبوطی سے اس کو تھام کے رکھو، فقد ہدیا الی صراط مستقیم، تو اسی سیدھے راستے کی ہدایت کی جائے گی۔ یعنی تم نے ان چاروں آیات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب خود تو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ صرف ہٹے ہوئے ہیں بلکہ اہل ایمان کو بھی ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رکھیں، صراط مستقیم اور راہ ہدایت پر چلتے رہیں گے۔ کبھی بھی اہل کتاب یا کفریہ طاقتیں اہل ایمان کو اپنے ایمان اور اپنے دین سے برگلا نہیں سکیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا۔ اللہم ارحمنا انت ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لنا من کل ذنوب من الصغائر والکبائر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا